بہت جید علماء یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور بہت بڑے بڑے نام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور بہت چمکتے دمکتے چہرے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور آج ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ہم ایک یونٹ بن کے بیٹھے. یہ اس سائٹ پہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، آپ کے وزراء موجود ہیں، اور اس سائٹ پہ ہمارے علماء کرام موجود ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی حکومت ورسز کوئی جو مذہبی جماعتیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں. مذہبی جماعتیں ہماری اپنی جماعتیں ہیں. جہاں پہ مذہب کا نام آ جاتا ہے وہاں پر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ ہی کی ٹیم کا حصہ ہوں، آپ ہی کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور میرے سر پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. لیکن میں آپ کو ایسے بھی دیکھتی ہوں میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایسے بھی دیکھتی ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے ایک مشعل راہ نہیں ہیں، بلکہ آپ امت کا ضمیر ہیں. آپ ہمارے جو ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، اس میں بسنے والے جو 25-26 کروڑ لوگ ہیں، عوام ہیں، آپ ان کا ضمیر ہیں. آپ ان کو اندھیروں میں جب ایک بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے، جب ایک لاقانونیت کی کیفیت ہوتی ہے، جب ایک بدامنی کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے، اور جو ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ رہنمائی فراہم کریں گے، وہ گائیڈنس فراہم کریں گے. اور اسی لیے میں نے آج آپ کو یہاں پر جو ہے وہ تکلیف دی، اور اسی لیے ہم آج یہاں پر مل کے بیٹھے ہیں. آپ صرف دین کا راستہ نہیں دکھاتے، آسانیاں پیدا نہیں کرتے، بلکہ آپ قوم کے، امت کے ذہنوں کو بیدار کرنے والوں میں سے ہیں. یہ جو ایک بہت سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے، اور ایک بہت خوش قسمتی کا، جو میں سمجھتی ہوں خوش قسمت لوگوں کے حصے میں یہ آتا ہے. آپ لوگ وہ عمل کو انجام دیتے ہیں. ریاست آپ کو اپنا رہنما مانتی ہے، عوام آپ کو اپنا رہنما مانتی ہے، میں آپ کو اپنا رہنما مانتی ہوں. اور اسی لیے آج میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ میری اندر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ہم نے دل کھول کے اپنی جو باتیں ہیں وہ کی ہیں. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں آپ کو اپنے مذہبی جو آپ کے عقائد ہیں، یا آپ کے جو مذہبی کریڈینشلز ہیں، کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں، یا آپ مسلمان ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں میں سے ہیں، یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں سے ہیں، آپ قرآن کو ماننے والوں میں سے ہیں، آپ حدیث پہ عمل کرنے والوں میں سے ہیں، تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہیں آپ مسلمان ہیں، آپ بھی جو ہے وہ مذہب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے. اور یہاں پہ آج کتنے جید علماء تشریف رکھتے ہیں تمام فرقوں سے. بریلوی مکتبہ فکر سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر سے علماء یہاں پر موجود ہیں، اہل تشیع مکتبہ فکر سے یہاں پہ علماء موجود ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر سے یہاں پر علماء موجود ہیں. بڑے بڑے نام ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں. تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں پہ بھاری گزرتا ہے.
اور ایک بہت ایسا کوئی ماحول نہیں ہے جس میں انسان جو ہے وہ ایسی باتیں کرے جو آپ کا بھی دل کرتا ہے کرنے کو، میرا بھی دل کرتا ہے کرنے کو. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہے، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ میں نے ابھی مفتی صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ نیک لوگ ہیں، آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں، اور آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں، سیاست کرنا سب کا حق ہے، مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے، لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا، ہتھیار اٹھا لینا، بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا، املاک کو جلا دینا، کسی کی جان لے لینا. اب یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں، آئی جی صاحب موجود ہیں، سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہیں، ہوم سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ہم سب اور میں بطور چیف ایگزیکٹو پنجاب کے، ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. ہم سب یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی جو جان اور مال اور عزت ہے وہ محفوظ رہے. میں پوری کوشش کرتی ہوں صبح دوپہر شام کہ کوئی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. لوگوں کو اپنے روزگار پہ آنے جانے کے لیے، اپنی درسگاہوں میں آنے جانے کے لیے، اپنے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں، چاہے کسی نے ہسپتال جانا ہو، کسی نے اسکول جانا ہو، کسی نے اپنے کام کے لیے جانا ہو، یا کسی بھی مقصد کے لیے کوئی اگر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور کوئی ایسی سچویشن پیش نہ آئے کہ کاروباری زندگی جو ہے وہ بالکل معطل ہو کے رہ جائے، اور کوئی گروہ ایسا آ جائے جو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دے اور ہتھیار اٹھا لے اور حکم دے کہ جو سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو پولیس والا آپ کے سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جو قانون نافذ کرنے والا آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو میرا علم آپ کے مقابلے میں بالکل ناقص ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو شخص اتنی بڑی ہستی جو کہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے، اس کا نام لے اور شر انگیزی کرے، اس ہستی کا نام لے جس کا نام لیتے ہوئے انسان اگر محسوس کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے سامنے جب جو صحیح عشق کرتے ہیں ان کے سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو آنسو لوگوں کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، رونگٹے لوگوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جھرجھری سی کبھی کیفیت ایک آ جاتی ہے انسان کے اندر. جو عشاق بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو آپ خود یہ فرما دیجئے کہ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ ان کو مار دو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں کیلوں والے، اور وہ یہ کہہ رہا ہو، نہ صرف کہہ رہا ہو بلکہ کر رہا ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑا ہو، ان کے سر پھاڑا ہو، ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں، وہ میرے پاس جو تصاویر ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میرا دل کس طرح سے دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ وہی لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھروں کی، آپ کے محلوں کی، آپ کی سڑکوں کی، آپ کے شہروں کی حفاظت کے لیے، آپ کی املاک کی حفاظت کے لیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو جلا دو، ان کے سر توڑ دو، ان کی ہڈیاں توڑ دو اور راستہ بند کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے سے پتھر ہٹانے کو اتنا بڑا ثواب کا کام کہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ کچھ چیزوں میں مسلمان اور
غیر مسلمان اس کی تفریق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی مسلمان، میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں اس وقت میرے پاس، لیکن میرے لیے یہ حدیث جو ہے وہ گائیڈنگ لائٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان، ایک دینی ریاست ہے اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے، تو کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم میں انوالو ہوتا ہے یا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں غیر مسلم کی جانب سے جس پہ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، میں اس کی طرف سے گواہ ہوں گا، میں اس کا وکیل ہوں گا. تو انہی احکامات کی روشنی میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران، جو یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ سدا رہنی بھی نہیں ہے، میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. آپ صرف ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت میں آپ سے چاہتی ہوں اس کا جواب. لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے. جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے، لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں. تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی دماغ. اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت میں، چاہے آپ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہوں یا حج کے ارادے سے جا رہے ہوں، میقات کے وقت جب آپ احرام میں اس کے مقام پہ جب آپ احرام پہنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ اس سے زیادہ جو محبوب نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں احرام کی حالت میں، تو وہ دل پہ لگتا ہے جا کے وہ لفظ لبیک. یقین مانیں اس کا، جس طرح کبھی آپ اللہ اکبر کہیں اپنی کسی کیفیت میں، وہ ایسے دل پہ لگتا ہے جا کے. اسی طرح لبیک کا لفظ احرام کی حالت میں کیا ہے؟ اور جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ نیکیاں رکھی ہیں، تو جب آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو آپ دل میں آپ کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ لبیک کہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں.